بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اگر سب لوگ کسی غلط راستے پر چل رہے ہوں تو کیا ایک اکیلا شخص سچائی کی تلاش میں نکل سکتا ہے؟ یہ کہانی ہے ایک بہادر نوجوان کی جس نے پوری دنیا کے خلاف کھڑے ہو کر حق کو پہچانا۔ یہ کہانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ یہ کہانی صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نہیں بلکہ ہر اس شخص کی ہے جو حق کی تلاش میں نکلتا ہے۔ کیا ہم بھی سچائی کی تلاش میں ہیں؟ تو آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی واقعہ کو سنتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں اور اپنے اندر حق، سچائی اور صبر کو مضبوط کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بلند درجے والے پیغمبر تھے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رتبہ سب سے بڑا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چند پیغمبروں کے سوا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے سارے پیغمبر آئے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی نسل سے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بھی انہی سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی اور نصارہ بھی مانتے ہیں، اور مسلمان تو بہت زیادہ ہی مانتے ہیں۔ ہر نماز میں آپ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، وہ راستی والے پیغمبر تھے، یعنی سچے اور راہ راست پر تھے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بے شک اللہ کے فرما بردار تھے اور بالکل ایک ہی طرف کے ہو رہے، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے ان کو چن لیا تھا اور سیدھے راستے پر ڈال دیا تھا۔ ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبیاں دی تھی اور آخرت میں بھی۔ یہودی اور نصارہ تو ان سے بہت زیادہ قربت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ وہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ سیدھے راستے پر تھے اور تقوی والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی سفر کرتے گزری۔ آج شام میں ہے تو کل مصر میں، پھر کچھ عرصہ بعد اردن یا فلسطین میں، کبھی حجاز کا دورہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے عراق کا نام بابل ہی تھا، یا عراق کے ایک شہر کا نام تھا۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بہت زیادہ گمراہ تھے۔ ہر قسم کی اخلاقی برائیاں ان میں پائی جاتی تھیں۔ آپس میں ان کا برتاؤ بھی اچھا نہیں تھا۔ نہایت سنگ دل تھے، بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے، زندہ انسان کو آگ میں پھینک دیتے، قتل و غارت گری کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ رحیم المزاج اور حلیم الطبع تھے۔ رحیم المزاج کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت رحم والے تھے اور رحم دل تھے، لیکن آپ علیہ السلام کی قوم رحم دل نہ تھی بلکہ سنگ دل اور ظالم تھی۔ حلیم الطبع کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام بردبار اور صبر کرنے والے، برداشت کرنے والے اور حوصلہ رکھنے والے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کی قوم ان صفات سے بالکل محروم تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام عمدہ نمونہ ہے، اس لیے تمہارے اندر بھی یہی صفات ہونی چاہیے، برداشت کرنے والے، صبر کرنے والے اور حوصلہ رکھنے والے۔ اور ایک جگہ فرماتا ہے کہ سب سے بہتر دین دین ابراہیم ہے۔ دین ابراہیم میں تقوی اور سچائی کی دعا کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ
ایک ہی تھا، بلکہ حضرت لوط اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دور کے رشتہ کے بھائی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت پرستی سے بھی بہت زیادہ نفرت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ خود بت پرست تھے اور بت بنا کر بازار میں بیچتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے فرمایا، اے میرے ابا جان، تم بتوں کو پوجتے ہو، تم گمراہی میں پڑ چکے ہو۔ باپ نے بیٹے کی بات سن کر کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، کیا تو ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کر آیا ہے یا ہم سے مذاق کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہمارا اور تمہارا رب وہی ہے جس نے زمین اور آسمان بنایا۔ پھر فرمایا، اے میرے ابا جان، تم ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ کچھ سنے اور نہ کچھ دیکھے، نہ تمہارے کچھ کام آ سکے؟ اے میرے ابا جان، میرے پاس ایسا علم پہنچا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا ہے۔ تم میرے کہنے پر چلو، تم کو سیدھا راستہ بتلاؤں گا۔ اے میرے ابا جان، تم شیطان کی پرستش نہ کرو، شیطان اللہ کا نافرمانی کرنے والا ہے۔ اے میرے ابا جان، میں اندیشہ کرتا ہوں کہ تم پر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ پڑے، پھر تم شیطان کے ساتھی ہو جاؤ گے۔ باپ نے جواب دیا، کیا تم میرے معبودوں سے پھرے ہوئے ہو؟ باپ نے پھر کہا، ابراہیم، اگر تم باز نہ آئے تو میں تم کو پتھروں سے سنگسار کر دوں گا، تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے کنارہ کر جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی زبانی یہ الفاظ سن کر کہا، میں سلام کرتا ہوں اور اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کی درخواست کروں گا، بے شک اللہ مجھ پر مہربان ہے، اب میں جا رہا ہوں، اپنے رب کی عبادت کروں گا، اپنے رب کی عبادت سے محروم نہ رہوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام رخصت ہو گئے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہمارا اور تمہارا رب وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ اے قوم، تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت کو پوج رہے ہو، نہ تو ان میں یہ طاقت ہے کہ یہ نقصان پہنچائے اور نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ قوم نے کہا، ہم اپنے باپ دادا کے راستے پر چل رہے ہیں، ہم نے ان کو بھی اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بولے، رب وہی ہے جس نے مجھ کو اور تم سب کو پیدا کیا، وہی رہنمائی کرتا ہے، وہی ہم سب کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، جب ہم سب بیمار ہوتے ہیں تو شفا دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام پر ایک دور ایسا بھی گزرا جو سراسر آزمائشی تھی۔ آپ علیہ السلام نے خود بھی اپنی عقل سے کام لیا۔ آپ علیہ السلام نے غور کرنا شروع کیا کہ قوم بتوں کے علاوہ چاند، سورج اور ستاروں کو کیوں اپنا معبود سمجھتی ہے، جبکہ یہ سب زوال پذیر ہے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے رات کو ستارے دیکھے تو خیال کیا یہ رب ہو سکتے ہیں، پھر کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ جب غائب ہو گئے تو فرمایا کہ غروب ہو جانے والوں سے میں محبت نہیں رکھتا۔ جب چاند کو چمکتا ہوا پایا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ جب وہ بھی اوجھل ہو گیا تو فرمایا کہ اگر مجھ کو میرا رب ہدایت نہ کرتا رہے تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ جب صبح ہوئی تو سورج نکلا، پھر جب اس کو دیکھا تو فرمایا کہ یہی میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا، اے قوم، بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، میں سیدھے راستے پر ہوں، شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے کسی کے بتائے ہوئے طریقے یا باپ دادا کے طریقے جو وہ کرتے رہے ان پر عمل نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ السلام نے اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے غور و فکر کرنا شروع کیا، اندھی تقلید نہیں کی، یعنی اندھا وشواس نہیں کیا۔ اللہ کی رحمت بھی شامل حال رہی۔ شہر بابل کی روایات کے مطابق وہاں ہر سال میلہ لگا کرتا تھا۔ میلے میں لوگ تجارتی سامان لے جا کر فروخت کرتے تھے، وہاں بت بھی فروخت ہوتے، ضرورت کی تمام چیزیں مل جاتی تھی، اس لیے لوگ میلے میں جاتے
वहाँ तफरीह का सामान भी मुहैया था। लोग रंगरलियाँ मनाते, सैरो तफरीह करते। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हर तरफ के लोग मेले में जमा हुए, खरीदो फरोख्त हो रही थी कि अचानक किसी के चूल्हे से चिंगारी उड़ी, आग लग गई, हर शय जलकर भस्म हो गई, बुत भी जलकर राख हो गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह मंजर देखकर कहा कि यह बुत अपने आप को आग से नहीं बचा सके तो यह किस तरह माबूद कहलाने लगे। मामूल के मुताबिक दूसरे साल भी मेला लगा। तमाम लोग मेले में जाने की तैयारियां करने लगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी हर साल मेले में जाया करते थे, लेकिन अब की साल उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। बोले कि मेले में जब तमाम लोग चले जाएंगे तो मैं इन झूठे माबूदों की दुर्गत बनाता हूँ। सब मेले में चले गए। मैदान खाली था, बुतखाने के आसपास भी कोई नहीं था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए यह एक बहुत ही अच्छा मौका था। वह बुतखाने में घुसे और तमाम बुतों को तोड़कर चकनाचूर कर दिया, माँ सिवाय बड़े बुत के। बड़े बुत को हाथ नहीं लगाया, उसे सही सालिम रहने दिया। उसके कंधे पर कुल्हाड़ा रख दिया जिससे बुतों को तोड़ा था। जब लोग मेले से वापस आए तो बुतखाने में दाखिल हुआ। यह देखकर उन सब को हैरत हुई कि बुत चकनाचूर होकर जमीन पर पड़े हुए हैं। आपस में एक दूसरे से चीमी गोइयां करने लगे कि हो न हो इसमें जरूर नौजवान इब्राहिम का हाथ है, क्योंकि वही बुतों के खिलाफ है। लोग बरहम हुए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया, उनसे दरियाफ्त किया कि हमारे माबूदों को किसने इस हाल पर पहुंचाया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि तुम अपने बड़े बुत से क्यों नहीं पूछते हो, जिसे अपना माबूद समझते हो, वह सब कुछ तुम्हें बता देगा। तमाम लोगों ने कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बादशाह नमरूद के सामने पेश किया जाए। चुनांचे बादशाह को इसकी इतला दी गई। लोगों ने कहा कि यह मामला बादशाह नमरूद के सामने पेश करेंगे और इब्राहिम को सजा दिलवाएंगे। लोग नमरूद के दरबार में पहुंचे। सब ने मिलकर बादशाह से शिकायत की कि इब्राहिम हमारे बुतों की तदहीक क्या करता है, यानी मजाक उड़ाता है और कहता है कि यह बुत माबूद नहीं बल्कि माबूद कोई और है। इसने हमारे बुतों को तोड़ डाला और हमारे बुतों के साथ गुस्ताखी की है, इसे सजा दी जाए। नमरूद ने लोगों की जुबानी ऐसी बातें सुनकर हुक्म दिया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मेरे दरबार में हाजिर किया जाए। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शाही दरबार में लाया गया। दरबार में तमाम मुसाहिब और अमरा बैठे हुए थे। नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या तू हमारे माबूदों की तदहीक करता और झुठलाता है? क्या तूने हमारे माबूदों को तोड़ा है? बादशाह नमरूद बड़े सख्त लहजा में इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बातें कर रहा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुकून के साथ हर सवाल का जवाब देते रहे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि यह सब तुम्हारे माबूद ही बता सकते हैं, इन्हीं से पूछ लो तो बेहतर है। शाही दरबार में सरदार, अमरा और मसाहिब सभी बैठे थे और बादशाह और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दरमियान होने वाली तमाम बातें सुन रहे थे। सब ने कहा कि क्या बुत भी बातें कर सकते हैं? फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि जो न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न ही तुम्हारी आरजू पूरी कर सकते हैं, फिर किस तरह तुम इन्हें अपना माबूद मानते हो? मैं उस रब को मानता हूँ जो जिंदा करता है और मारता है। नमरूद ने कहा, यह तो मैं भी कर सकता हूँ। नमरूद तकब्बुर से एक कैदी को कत्ल कर देता है और कहता है, देखो मैं भी जिंदगी और मौत दे सकता हूँ, जिसे चाहे मौत की सजा दूं, जिसे चाहे रिहा कर दूं। मैं इस मुल्क का हुक्मरान हूँ, मुझ में यह कुव्वत है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू सच्चा है तो इसे मगरिब से निकाल कर दिखा। नमरूद ला जवाब, यानी उसके पास कोई जवाब न था। यह नज़ारा देख दरबार में खामोशी छा जाती है। लोगों ने शर्मिंदगी से अपने अपने सर झुका लिए। इनमें से एक शख्स ने बादशाह को मशवरा दिया कि इस शख्स को जिंदा जला दो ताकि दूसरे इबरत हासिल करें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फिर कहा कि ए लोगो,
تم اس کو اپنا معبود بتاتے ہو جسے تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تم صرف ایک خدا کی عبادت کیا کرو، صرف وہی عبادت کے لائق ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں پر کان نہیں دھرا۔ بادشاہ نمرود نے بھی حکم دے دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زندہ جھونک دو۔ چنانچہ آگ کا آلہ تیار کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جلنے کا منظر دیکھنے کے لیے تمام لوگ جمع ہو گئے۔ بتوں کے پجاری بھی خوش تھے اور کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کو توڑنے کی ابراہیم علیہ السلام کو سزا ملے گی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی آگ میں ڈال دیا گیا، مگر اللہ جسے بچانا چاہے اسے کوئی نہیں جلا سکتا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کہ کوئی مدد چاہیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پرسکون لہجے میں کہتے ہیں حسبنا اللہ، یعنی مجھے بس اللہ کافی ہے۔ پس آگ یکدم ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے دیکھ لیا کہ سچائی کے راستے پر چلنے والوں کو اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ آتش کدہ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بگاڑ نہ سکی۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جلنے سے بچا لیا۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو بہت پہلے ہی چھوڑ چکے تھے، لیکن ان کے لیے اکثر دعا کرتے تھے کہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعہ حکم دیا کہ مشرک و کافر اور گمراہی اختیار کرنے والوں کے لیے دعا نہ کریں، کیونکہ ان کا باپ بھی گمراہ لوگوں میں شامل تھا، اسی لیے دعا کرنے سے منع کیا گیا۔ اللہ کے نزدیک توبہ اسی کی قبول ہوتی ہے جو موت سے پہلے توبہ کر لے اور نیک عمل بھی کرے۔ اصل ایمان نیک عمل ہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن گمراہ قوم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ وہ لوگ آپ کی زندگی کے در پہ تھے اور زندگی پریشان کر رکھی تھی۔ آپ علیہ السلام کو ستاتے اور پریشان کیا کرتے تھے، جس سے آپ علیہ السلام کا جینا دوبھر ہو گیا تھا۔ چنانچہ تنگ آ کر آپ نے ہجرت کرنے کی ٹھان لی، سامان سفر باندھا، فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ روایات اور تاریخ کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ علیہ السلام ہی کے زمانے میں تھے۔ وہ بھی آپ علیہ السلام کے رشتہ کے بھائی تھے۔ وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ فلسطین روانہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں بھی تبلیغ کرتے تھے۔ فلسطین میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد مصر روانہ ہوئے۔ اس زمانے میں مصر میں فرعون کی حکومت تھی۔ مصر پر جو بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ فرعون کہلاتا تھا۔ روایات کے مطابق شاہی خاندان سے آپ کی رشتہ داری تھی، اس لحاظ سے مصر میں جو بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رشتہ دار تھا۔ اسی لیے شاہ مصر نے آپ کی بڑی آؤ بھگت کی، آپ کو ماننے لگا اور مہمان کی حیثیت سے ٹھہرایا۔ آپ علیہ السلام نے شاہ مصر کو بھی اسلام کی دعوت دی اور نیکی کا راستہ بتایا۔ شاہ مصر عیش پرست تھا اور گمراہی میں مبتلا تھا، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک قابل اعتبار نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کا تعلق ایک معزز اور اعلیٰ خاندان سے تھا۔ آپ ایک نیک خاتون تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت سارہ بھی تھیں اور ہر مشکل وقت پر ساتھ دیا کرتی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شاہ مصر سے رشتہ داری تھی، اسی بنا پر شاہ مصر نے حضرت سارہ کو اپنے محل میں بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے مزاج سے خوب واقف تھے، اسی وجہ سے سارہ کو محل میں لے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر سے بہت تھک چکے تھے، اس وجہ سے بادشاہ سے کوئی بات نہ کر سکے، صرف اتنا کہا کہ اللہ تعالیٰ غرور کو پسند نہیں کرتا۔ بادشاہ نے جیسے ہی حضرت سارہ کی طرف بری نیت سے ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس پر سارہ کا رعب اور دبدبہ طاری ہو گیا، جس سے وہ گھبرا گیا۔ اس نے فوراً سارہ سے معافی طلب کی۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اس کا قصور معاف کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسے معاف کر دیا۔ شاہ مصر نے آپ علیہ السلام کے اخلاق سے بہت متاثر ہوا
اور اپنی بیٹی ہاجرہ کو آپ علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا اور بہت سا مال و اسباب بھی ساتھ کر دیا اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ آپ علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو اپنے گھر لے گئے۔ زندگی بڑی خوشگواری سے گزر رہی تھی۔ حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ محبت اور اتفاق سے ساتھ ساتھ رہنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد فلسطین روانہ ہوئے، اسی لیے فلسطین کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے آپ علیہ السلام کو غم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کے لیے اکثر دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ حضرت ہاجرہ کو اولاد کی نعمت سے نوازا، بچہ کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت سارہ کے بطن سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، اسی لیے سارہ کے دل میں رشک پیدا ہوا۔ سارہ کو بہت دکھ ہوا اور بہت مایوسی ہوئی۔ مایوسی سے دماغ چرچرا ہو گیا اور حضرت ہاجرہ سے انبن ہو گئی، زندگی ناخوشگوار ہو گئی۔ ایک دن سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خواہش ظاہر کی کہ ہاجرہ اور اس کے بچے کو میری نظروں سے دور رکھا جائے۔ سارہ کی یہ تجویز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے رنج و غم کا باعث بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ وہ آپ علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ ہاجرہ اور اس کے بچہ کو علیحدہ رکھو، یعنی الگ رکھو۔ آپ علیہ السلام کو اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی پڑی، اگرچہ یہ بات آپ علیہ السلام پر بہت مشکل گزری، لیکن اللہ کی یہی مرضی تھی۔ اللہ کے حکم کے آگے آپ علیہ السلام نے سر جھکا لیا۔ ایک روز آپ علیہ السلام اپنی چھوٹی بیوی ہاجرہ اور اس کے بچہ کو لے کر کسی انجانی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے ایک وادی میں پہنچے جہاں چٹیل میدان اور پہاڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ ہریالی کا کہیں دور دور تک نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے مقام پر پانی بھی نہیں تھا۔ زندگی بڑی کٹھن تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مقام چن لیا اور وہیں پڑاؤ ڈالا۔ آپ علیہ السلام اپنے ساتھ پانی کا ایک مشکیزہ اور کھجوروں کی ایک تھیلی لائے تھے، یہی ان کا کھانا تھا۔ کھجوریں اور پانی کا مشکیزہ حضرت ہاجرہ کے حوالے کیا اور کہا کہ میں اس مقام سے روانہ ہو رہا ہوں، تمہارا اللہ نگہبان ہے۔ جب آپ علیہ السلام جانے لگے تو حضرت ہاجرہ آپ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے دوڑی اور کہنے لگی کہ اس سنسان اور بیابان میں مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میں کس کے آسرے پر یہاں زندہ رہوں؟ یہاں تو پانی کی ایک بوند بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ جب حضرت ہاجرہ نے بار بار اصرار کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہاں اللہ کے حکم پر تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ نیک اور عبادت گزار تھیں۔ جب اللہ کا حکم سنا تو فرمایا کہ اللہ میری حفاظت کرے گا اور زندہ رہنے کا سامان فراہم کرے گا، مجھے آپ یہی چھوڑ دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہونے لگے تو آپ دیکھتی رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جدائی کے موقع پر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اللہ کا حکم بجا لایا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے اور بیوی کو چھوڑ دیا۔ یہ گھڑی بہت ہی زیادہ آزمائش کی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے پروردگار، میں اپنی بیوی بچہ کے ساتھ ایسی جگہ آباد ہو رہا ہوں جہاں تیرا مقدس گھر ہے، جہاں کی زمین بالکل ہی بنجر ہے، یہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا۔ تو اپنے فضل و کرم سے اس زمین کو اس قابل بنا دے کہ یہاں پھل پیدا ہو، تاکہ ہم تیرا رزق کھائیں، عبادت کریں، نماز قائم کریں اور تیرا شکر بجا لائیں۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی اور چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ تنہا رہ گئیں۔ پاس میں صرف شیر خوار بچہ تھا۔ کچھ دنوں تک حضرت ہاجرہ صرف کھجوروں اور پانی کے مشکیزہ پر گزارا کرتی رہیں۔ بچہ کو اپنا دودھ پلاتی، مناسب کھانا نہ ہونے کے سبب آپ کمزور ہوتی گئیں۔ سینہ میں دودھ بھی خشک ہو چکا تھا، اس لیے دودھ نہیں اتر رہا تھا۔ بچہ بھی بھوکا رہنے لگا۔ حضرت ہاجرہ بچہ کو بھوکا دیکھ کر بے تاب ہو گئی۔ خود اپنے لیے بھی کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اسماعیل علیہ السلام بچے تھے،
بھوک سے رو رہے تھے، خود اپنے لیے بھی کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے تھے، بھوک سے رو رہے تھے۔ بچہ کی یہ حالت دیکھ کر ماں تڑپ اٹھی۔ دل میں خیال آیا کہ کہیں کوئی انسان نظر آ جائے تو ہمت بڑھ جائے۔ آپ دوڑی ہوئی ایک بلند مقام پر چڑھ گئیں۔ یہ ایک پہاڑی تھا جس کا نام صفا تھا۔ دور دور تک نظریں دوڑائیں لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ وہاں سے اتر کر قریب ہی ایک اور پہاڑی پر چڑھ گئیں جس کا نام مروہ تھا، لیکن وہاں سے بھی کوئی نظر نہ آیا۔ چاروں طرف سوائے ویرانی کے کچھ نہ تھا۔ اسی بے چینی اور بے قراری کے عالم میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر 7 مرتبہ چکر لگائیں۔ پھر بچہ کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ بچہ کی ایڑی کے قریب ہی اللہ کی رحمت سے ایک چشمہ پھوٹ کر بہہ رہا ہے۔ آپ پانی دیکھ کر حیران ہو گئی، اللہ کا شکر ادا کیا، پھر پیا۔ پانی نہایت ٹھنڈا تھا، ذائقہ بھی خوشگوار تھا۔ آپ نے بہتے ہوئے پانی سے کہا، زم زم، یعنی ٹھہر جا۔ حضرت ہاجرہ کو پانی میسر آ گیا جہاں ٹھہری ہوئی تھی۔ ایک روز وہاں سے کچھ فاصلہ پر ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ قافلے والوں نے دور سے انسانی نفوس کو دیکھا تو انہیں تجسس ہوئی۔ وہ قریب آئے تو حضرت ہاجرہ اور بچہ کو وہاں پایا۔ انہیں پانی کی بھی ضرورت تھی۔ حضرت ہاجرہ سے پانی طلب کیا تو آپ نے زمزم کے چشمے کی طرف اشارہ کیا۔ قافلے والوں نے پانی پیا اور مویشیوں کو بھی پلایا۔ اس کے عوض حضرت ہاجرہ کو کھانے کے لیے کھجوریں پیش کی اور اس سنسان بیابان میں رہنے کا سبب دریافت کیا۔ حضرت ہاجرہ نے سب کچھ بتا دیا۔ کچھ روز قیام کے بعد قافلہ وہاں سے کوچ کر گیا۔ اسی طرح قافلے آتے رہے۔ کچھ روز قیام کرنے کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے۔ ان کے آنے جانے کے سبب حضرت ہاجرہ کو کھانے کا سامان مل جاتا۔ ایک مرتبہ بنو جرہم کا قافلہ آیا۔ جب آب زمزم دیکھا تو وہیں پڑاؤ ڈالا اور رہائش اختیار کر لی۔ ان کے پاس کثرت سے مویشی بھی تھے۔ جوں جوں دن گزرتے گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے ہو گئے۔ قبیلہ بنو جرہم کے آنے کے بعد آبادی کچھ بڑھ گئی اور ایک بستی بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصہ بعد وہاں پہنچے تو دیکھا کہ علاقہ میں کچھ انسان نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بیوی حضرت ہاجرہ سے ملاقات کی۔ اس طرح سے آپ علیہ السلام کے آنے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے پاس بھی رہنے لگے۔ حضرت سارہ علیہ السلام بھی حضرت ہاجرہ کی خیر لینے لگی۔ حضرت سارہ کے کوئی اولاد نہیں تھی جس سے وہ اکثر غمگین رہا کرتی تھی۔ پہلی بیوی کے اولاد نہ ہونے پر آپ علیہ السلام بھی پریشان رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام بے حد مہمان نواز تھے۔ جب تک آپ علیہ السلام کے دسترخوان پر مہمان نہیں ہوتا آپ علیہ السلام کھانا نہیں کھاتے۔ معمول کے مطابق آپ علیہ السلام کھانے کے لیے مہمان کا انتظار کر رہے تھے کہ مہمان آ پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے مہمانوں کا استقبال کیا اور خوش ہوئے۔ جب آپ علیہ السلام نے مہمانوں کے سامنے کھانا رکھا تو انہوں نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا اور بیٹھے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مہمانوں کے رویہ پر حیرت ہوئی۔ آپ علیہ السلام مہمانوں کے لیے جانوروں کو ذبح کرتے اور بھون کر ان کے سامنے رکھتے۔ ان آنے والے مہمانوں کے لیے بھی اسی طرح کا انتظام کیا، لیکن مہمان کھانا نہیں کھا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں یہ روایت تھی کہ مہمان کے کھانا نہ کھانے کا مطلب اعلان جنگ سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے آپ علیہ السلام کو فکر ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فکر مند دیکھ کر آئے ہوئے مہمانوں نے کہا، آپ علیہ السلام خوف نہ کھائیں، ہم اللہ کی جانب سے آئے ہیں، ہم فرشتے ہیں اور قوم لوط کو ان کے گناہوں کی سزا دینے آئے ہیں، اور آپ علیہ السلام کے لیے بھی خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرائے اور پوچھا، یہ کیسی خوشخبری ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ سارہ کے بطن سے بھی اولاد ہونے والی ہے۔ یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے اور سوچا کہ میری عمر 100 برس اور سارہ کی عمر 80 برس ہے، بھلا اس بڑی عمر میں کوئی کس طرح اولاد کی امید رکھ سکتا ہے؟ لیکن اللہ قادر ہے،
وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ خاموش رہے۔ حضرت سارہ فرشتوں کی بات سن کر ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، اس عمر میں کس طرح اولاد ہو سکتی ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا، اللہ کے ہاں سب کچھ ممکن ہے۔ فرشتوں نے اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت حضرت سارہ کو سنائی۔ فرشتوں نے صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ یہ بھی کہا کہ اسحاق کا بھی بیٹا ہوگا، اس کا نام یعقوب علیہ السلام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت اور برکت کرنے والا ہے، وہ تمہاری اولاد کو ستاروں کی مانند بڑھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کو اولاد کی نعمت سے نوازا، اس کا نام اسحاق تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب حضرت ہاجرہ کے پاس رہنے لگے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور آزمائش میں ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کر رہے ہیں۔ 3 راتیں ایسے ہی خواب نظر آئے۔ انبیاء کے خواب صرف خواب نہیں ہوتے، وحی کا حصہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر جھکا لیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ تمہاری قربانی چاہتا ہے، اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ علیہ السلام نے بلا جھجک کہا کہ اگر اللہ کا یہی حکم ہے، میں اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب ضعیف باپ اپنے ارمانوں اور دعاؤں سے مانگے ہوئے بیٹے کو اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کے لیے تیار ہو گیا تو بیٹا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ اس نے فوراً مان لیا اور اپنی گردن چھری کے نیچے رکھ دی۔ رحمت خداوندی نے جوش مارا اور آواز آئی، اے ابراہیم، تو نے اپنے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے فرشتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے مینڈھا رکھ دیا۔ مینڈھا ایک جانور ہے، یعنی بھیڑ، بکرا، دمبا جیسی جانور، تاکہ بیٹے کے بدلے اس کو ذبح کریں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ یہی وہ قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ آج بھی فرزندان توحید اسی نسبت سے ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تک نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تقوی پہنچتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی آزمائش ہی میں گزری۔ پہلی مرتبہ نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ دوسری مرتبہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کو سنسان اور ویران علاقے میں تنہا چھوڑنا پڑا۔ تیسری مرتبہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا پڑا، لیکن اللہ نے رحم کیا۔ ہم بھی اسی طرح اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اپنے اندر ایسا جذبہ اس طرح پیدا کر سکتے ہیں کہ جو شخص بھوکا ہو اسے کھانا کھلا دیا جائے تو یہ قربانی ہے۔ جو ننگا ہو اسے کپڑے پہنانا بھی قربانی ہے۔ جو مرض میں مبتلا ہو اگر وہ غریب ہے تو اسے دوا فراہم کرانا قربانی ہے۔ مانگنے والے کو خیرات دینا بھی قربانی ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا قربانی ہے۔ وطن کی حفاظت کے لیے ہمت سے لڑنا بھی قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے مکہ معظمہ آتے رہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کی غرض سے مکہ تشریف لائے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 سال تھی۔ باپ نے بیٹے سے ملاقات کی۔ اس مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام طویل عرصہ بعد مکہ میں آئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ کو دیکھ کر پھولے نہ سمائے، خوشی خوشی گلے ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے فرمایا، بے شک تیرے رب نے مجھے اس کے گھر بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان، اللہ کے حکم کی فوراً تعمیل کیجیے۔ باپ نے فرمایا، رب کائنات نے
اس عظیم کام میں تجھے میری مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ عرض کیا میں حاضر ہوں، آپ کر گزریے۔ چنانچہ کعبہ کی تیاری کے لیے دونوں کمر بستہ ہو گئے۔ روایت کے مطابق کعبہ کی تیاری کا کام شروع ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رہنمائی کی کہ کعبہ کی بنیاد کس جگہ رکھی جائے اور اس کے لیے کتنی جگہ گھیری جائے اور کس طرح تعمیر کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتانے پر باپ اور بیٹے نے کھدائی شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مزدور کے بھیس میں پتھر لا کر رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر پر پتھر رکھ کر دیوار بلند کرتے گئے۔ پتھر بہت وزنی تھے، اللہ نے انہیں قوت عطا کی تھی۔ روایت کے مطابق بنیادوں میں کوہ حرا کے پتھر استعمال ہوئے۔ جب دیوار اتنی بلند ہو گئی کہ اونچائی پر پتھر رکھنا دشوار ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند سے کہا کہ کوئی ایسا پتھر تلاش کرو جس پر کھڑے ہو کر دیوار بلند کی جا سکے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ایسا پتھر تلاش کر کے لائے اور اسی پتھر پر کھڑے ہو کر دیوار کو بلند کیا۔ اسی کو مقام ابراہیم علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس سخت پتھر پر پاؤں کے نشان بن گئے۔ جب دیوار مرضی کے مطابق بلند ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ ایک اور عمدہ سا پتھر لے آؤ تاکہ اسے ایک کونے پر نصب کیا جائے اور یہ قاعدہ بنا لیا جائے کہ طواف اسی مقام سے شروع ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک ایسا پتھر مل گیا جس سے روشنی نکل رہی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام روشنی دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، ابا جان یہ پتھر کون سا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ پتھر ہے جسے جبرائیل علیہ السلام جنت سے لائے ہیں۔ اس پتھر کو ایک کونے پر نصب کر دیا گیا۔ طواف کا چکر اسی مقام سے شروع ہوتا ہے۔ آئیے اپنے اندر روح ابراہیمی پیدا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہمیں برداشت کرنے والے، صبر کرنے والے اور حوصلہ رکھنے والوں میں شامل فرما، اور ہمیں ہر آزمائش میں خوبصورت صبر عطا کر، اور ہمیں مایوس ہونے والوں میں سے نہ بنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔